فاتح صبا سے پہلے مدینے کی گلیوں میں قاصد رسول حارث بن عمیر کی قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر کے ہاتھوں شہادت کی خبر پھیل چکی تھی۔ قیصر و کسریٰ طبلِ جنگ بجا چکا تھا۔ اہل مدینہ جانتے تھے کہ روم لڑائی کی گاہ سے آنے والوں کے لیے شمشان گھاٹ تصور کیا جاتا ہے۔ سلطنت روم اور اس کے غرور کو توڑنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں بسے اس کے خوف کے بتوں کو توڑنا ضروری تھا۔ سرور کائنات نے زید بن حارثہ کے ہاتھوں میں سفید پرچم دے کر 3000 کا لشکر خدا کی امان میں روانہ کیا۔ راستے میں ملنے والے مخبر نے 2 لاکھ رومی فوج کے لشکر کے خیمہ زن ہونے کی خبر دے کر واپسی کا مصلحت کا راستہ دکھایا، مگر قسم ہے موتا کے میدان میں دوڑتے زید بن حارثہ کے گھوڑوں کے سموں سے پھوٹتی چنگاریوں کی قسم ہے سر کاٹتی اور شانوں سے ان کا بوجھ اتارتی خالد بن ولید کے ٹوٹی 9 تلواروں کی قسم ہے جعفر تیار کے جسم پر لگے 90 زخموں کی جنہیں وہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح پہچانتے تھے۔ قسم ہے ان 12 شہیدوں کی جو میدان موتا کا رزق بن گئے۔ لشکر اسلام نہ رکنا تھا نہ رکا، بلکہ قیصر و کسریٰ کی در و دیوار پر ایسی سیاہ ضرب لگائی کہ آنے والے چند سالوں میں سلطنت روم کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے۔ وہ جنگی چالیں جو لوگ عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال پہلے سنزوکی آرٹ آف آنر میں محض پڑھا کرتے تھے، وہ مسلمانوں نے موتا میں میدان عمل کا حصہ بنا دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاب بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو خدا پہ تقدیر الہی، مومن ہے تو خدا پہ تقدیر الہی۔ صدر علی وقار، مگر افسوس کہ ہم نے جنگ موتا سے جتنے بھی سبق سیکھے تھے وہ شاید مقدس اوراق کی طرح تاکچوں میں سجا کر اتنی اوپر رکھ دیے کہ اب ہمارا ہاتھ ہی ان تک نہیں پہنچتا۔ میدان عمل میں ہماری ادائیں دیکھ کر یہود و ہنود بھی شرمانے لگے کہ اب ہماری زنگ آلود تلواریں نیام میں دیواروں پر زینت بنی ہے یا پھر محلات و عمارات میں رقص کے کام آتی ہیں۔ اب ہم گھوڑوں کو استبل میں باندھے رکھتے ہیں یا پھر ان کے پاؤں میں گھنگرو ڈلوا کر ان کو میلوں ٹھیلوں پر نچاتے ہیں۔ سلطنت خوارزم کے زوال سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشکر، حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے والے اب کاشکر کی دیواروں میں چنوا دیے جاتے ہیں۔ وادی جنت نزید جہنم بن گئی۔ سرزمین انبیاء فلسطین، عراق اور شام سے انسانیت کی 40ویں کی صدائیں بلند ہوئی، مگر ہم تماش بین بنے دیکھتے رہے۔ ہمیں کوئی سبق یاد نہ رہا کہ میخانے افرنگ میں ساگر کی بگا دیکھ، مشرق کے لیے نوحے تحریر فنا دیکھ، اس عشرت و طاؤس کا انجام ذرا دیکھ۔
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ.